الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل اور دیگر ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، جس آیہ مبارکہ کی تلاوت میں نے کی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی 94 نمبر کی آیت ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے وما منع الناس ان یؤمنوا، لوگوں کو ایمان لانے سے نہ روکا کسی چیز نے، اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی۔ ہدایت آنے کے باوجود لوگ ایمان نہیں لائے تو ایمان لانے سے روکنے والی کوئی چیز انہیں نہیں تھی، الا مگر ایک خیال تھا ان کا، ان قالوا، وہ خیال یہ تھا کہ انہوں نے کہا ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا؟ تو اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم لوگوں کے ایک غلط نظریے کا ذکر فرما رہا ہے۔ ایک غلط نظریہ یہ ہو گیا کہ رسول جو آئے وہ انسان نہ ہو بلکہ انسان سے فوقیت رکھنے والی کوئی مخلوق ہو، اور ان کی نگاہوں میں فرشتے کو انسان پر فوقیت حاصل تھی، لہٰذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسانوں کی تربیت کے لیے یا انسانوں تک رب کا پیغام پہنچانے کے لیے جو ہستی مناسب ہے وہ فرشتے کی ہستی ہے، نہ کہ انسان کی ہستی۔ تو پروردگار نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی، جاءہم الہدی، ہدایت ان کے پاس آئی۔ وہ ہدایت کیا ہے؟ خود کسی بھی پیغمبر کی ذات گرامی ہدایت کا منبع ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہیں، آپ ہدایت کا سر چشمہ ہیں۔ پیغمبر خود ان کے پاس آ گئے اور اللہ کی کتاب اتری، اللہ کی کتاب کو انہوں نے سنا، پیغمبر کے معجزے بھی انہوں نے دیکھے۔ ان تمام دواعی کے باوجود، ایمان لانے کی طرف کھینچنے والے اتنی ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود کس چیز نے لوگوں کو روک دیا ایمان لانے سے؟ تو پروردگار کہتا ہے بس ایک ہی چیز نے انہیں روکا۔ جو چیز انہیں روکتی ہے ایمان لانے سے وہ ان کی زبان سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ان کی زبان سے کیا جملہ نکلا؟ انہوں نے تعجب سے کہا ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ نے کسی بشر کو، کسی انسان کو رسول بنا کر بھیج دیا؟ یعنی انہیں بڑا تعجب تھا، بلکہ وہ اس چیز کو ناممکن سمجھتے تھے کہ ایک انسان انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے، یا انسان پیغمبر بن کر تشریف لائے، اور پیغمبر معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایک انسان کیسے گناہوں سے پاک رہے گا؟ تو کئی خیالات ان کے دل و دماغ میں گردش کرتے رہے۔ تب ان کے اس غلط نظریے کا کیا جواب دیا جائے؟
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تربیت کے لیے کسی فرشتے کو کسی بھی زمانے میں مبعوث نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، ہر نبی بشر ہی رہا۔ نبی کی تعریف یہ ہے، تعریف کہتے ہیں ڈیفائن کرنا، تو نبی کی تعریف یہی ہے کہ بشر یرسل لہدایت الناس، لوگوں کی رہبری کے لیے جو انسان اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اس کو نبی کہتے ہیں۔ تب ان کے لیے پریشانی یہی تھی کہ انسان کیسے نبی بن گیا، انسان کیسے نبی بن گیا۔ کافروں کو بہت سی چیزیں ایمان لانے سے منع کرتی تھیں، وہ ان کا خیالی پکاؤ، ان کے دماغی نظریات تھے۔ آخرت کا انہوں نے اس لیے انکار کیا کہ ایک انسان مر کر مٹی میں مل جائے، اس کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس کے جسم کا ایک وجود بھی باقی نہ رہے، تو پھر یہ انسان کیسے زندہ ہوگا؟ تو یہ انہوں نے ایک نظریہ بنا لیا اور وہ اس نظریے کی بنیاد پر حقائق کا انکار کرنے لگے۔ تو ان کا یہ غلط نظریہ تھا کہ بشر رسول نہیں بن سکتا، اسی لیے انہوں نے کہا ابعث اللہ، یہ استفہام کے لیے ہے، برائے تعجب ہے۔ ابعث اللہ بشرن، کیا اللہ نے کسی بشر کو بھیج دیا رسول بنا کر؟ قل، اے محبوب آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان جاہلوں کو جواب دیجئے جو اپنی طرف سے نظریہ بنا کر قانون خداوندی کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ انہیں سنجیدگی سے جواب دیجئے، انہیں بتائیے لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں فرشتے ہی رہتے، یعنی یہ دنیا فرشتوں سے آباد رہتی، انسانوں کے بجائے فرشتے اس دنیا میں رہتے، یمشون، جو یہاں چلتے پھرتے گھومتے، مطمئنین، اطمینان کے ساتھ۔ یعنی اب دنیا میں کون ہیں؟ لوگ ہیں، انسان ہیں۔ اگر دنیا میں انسانوں کے بجائے فرشتے ہی رہتے، فرشتے گھر بناتے، فرشتے یہاں پہ زندگی گزارتے، یہ زمین فرشتوں کی رہائش گاہ بن جاتی، اگر ایسا ہوتا لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ضرور ہم ان فرشتوں کی خاطر آسمان سے ایک فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے۔ اگر دنیا میں فرشتے ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ فرشتے کو رسول بناتے۔ اب انسان دنیا میں ہیں تو ان کی تربیت کے لیے انسان ہی کو بھیجنا پڑے گا۔ یہی لاجک ہے، یہی مناسب بات ہے، یہی معقول بات ہے۔ لاجیکلی تمہیں سوچنا پڑے گا، تو انسانوں کی تربیت کے لیے انسان آئے، یہ معقول بات ہے۔ انسانوں کی تربیت کے لیے فرشتہ آئے، یہ نامعقول بات ہے۔ اگر فرشتے ہوتے تو فرشتوں کی تربیت کے لیے اللہ انسان کو نہیں بھیجتا۔ فرشتوں کی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی ضرور ایک فرشتے کو بھیجتا، مگر یہاں فرشتے کہاں، یہاں تو انسان ہے۔ کیسا پیارا انداز ہے۔ تو ہر جنس اپنے ہم جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ تو کبوتروں کے ساتھ کبوتر رہیں گے، باز کے ساتھ باز رہیں گے۔ چڑیا کا ایک جھنڈ اڑ جائے تو اس میں چڑیا شامل ہو جاتی ہے۔ کوے اڑتے ہیں تو کووں کے ساتھ کوا شامل ہو جاتا ہے۔ تو انسانوں کی تربیت کے لیے انسان ہی آئے۔ اگر دوسرے کو بھیج دیں تو پھر دونوں میں توافق نہیں رہے گا۔ توافق اس لیے نہیں رہے گا کہ انسان کی ضرورتیں الگ اور فرشتے وہ ضرورتیں ہی نہیں رکھتے۔ تو انسان کے ریکوائرمنٹس ہیں، ضرورتیں ہیں،
تو ان ضرورتوں کے وقت انسان کس طرح قدم اٹھائے، کیا کارروائی کرے، یہ ایک انسان ہی بہتر طریقے سے سمجھا سکتا ہے۔ مثلا شادی یہ بڑی ضروری چیز ہے، نکاح کرنا، بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا، بچوں کی تربیت کرنا۔ اگر فرشتہ پیغمبر بن کر آ جائے تو پہلے فرشتہ نکاح ہی نہیں کرے گا، جب نکاح نہیں کرے گا تو کس طرح ازدواجی زندگی میں وہ نمونہ بن سکے گا؟ بنے گا ہی نہیں۔ اسی طرح انسان جب تھک جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فرشتے تھکتے نہیں ہیں تو پھر وہ ایک تھکے ماندے امتی کے لیے کیسے رہبر بن سکتے؟ تو بہت سی باتیں ہیں، تو بالکل نامعقول نظریہ ہے کافروں کا، منکروں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بہترین جواب دیا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو تم فرشتے کو بحیثیت رسول تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو، مگر فرشتہ رسول نہیں ہے، پیغمبر بن کر دنیا میں نہیں آ سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس زمین میں لوگ رہتے ہیں، فرشتے نہیں رہتے۔ قل کہہ دو میرے نبی، کفا باللہ، اللہ بس ہے، شہیدن گواہی دینے کے لیے، گواہ کی حیثیت سے اللہ کافی ہے، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، یعنی میں تمہیں صحیح بات بتا چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو پیغمبر بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، یہ میں تمہیں سمجھا چکا ہوں۔ اور ہر پیغمبر اپنے اخلاق، اپنی سچائی کی وجہ سے لوگوں میں مقبول ہوتا ہے، مگر جب وہ نبوت کا دعویٰ کر کے اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے اور لوگوں کی غلطیوں پہ گرفت کرتا ہے تو لوگ اس کی نبوت کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی گرفت لوگوں پہ یہ کی کہ تم بت پرستی کرتے ہو، یہ غلط کام ہے، تو لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ یعنی جن کے مزاج میں ضد تھی، ہٹ دھرمی تھی، جو تعصب کا شکار تھے، حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ لوگ انکار کر بیٹھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور حضور کو اس طرح فرمانے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ قل کہہ دو اے نبی، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، میرے تمہارے درمیان گواہ اللہ کافی ہے، کوئی میری سچائی کی گواہی دے یا نہ دے، میں نے پیغام کو پہنچا دیا ہے، اس حقیقت کی کوئی گواہی دے یا نہ دے، میرا رب تو جانتا ہے میرے کام کو، میرا رب دیکھ رہا ہے میری خدمتوں کو، لہٰذا اس کی گواہی کافی ہے۔ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، بصیراً بندوں کو دیکھتا ہے، خبر بھی رکھتا ہے، نظر بھی رکھتا ہے۔ بندے کیا کر رہے ہیں وہ جانتا ہے، کیا کر رہے ہیں وہ دیکھتا ہے۔ تو جب وہ دیکھتا ہے مجھے اور وہ جانتا ہے مجھے، بس اس کے لیے میں نے کیا ہے، اس کے لیے کیا، وہ جان رہا ہے، یہ میرے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، جس کو اللہ ہدایت دے دے، جس کو اللہ تعالیٰ صحیح راستہ بتا دے، فَهُوَ الْمُهْتَدِ، تو وہی صحیح راستے پر ہے، مہتدی، ہدایت پایا ہوا ہے۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے ہدایت مل گئی۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور اللہ جسے بھٹکتا چھوڑ دے، گمراہی میں رکھے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، تو تم ایسے بھٹکنے والوں کے لیے ہرگز ہرگز مددگار نہیں پاؤ گے اللہ کے علاوہ۔ یعنی اللہ نے جسے ہدایت سے محروم کر دیا، اسے ہدایت کوئی دے نہیں سکتا، کوئی اس کی مدد کے لیے، حمایت کے لیے آ بھی نہیں سکتا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
ان لوگوں کو ہم قیامت کے دن جمع کریں گے، اٹھائیں گے ہم، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل، قدموں سے وہ نہیں چلیں گے اس دن، اپنے چہروں سے چلیں گے، اٹھ کر کھڑا ہونا چاہیں گے نہیں اٹھ سکتے، جھک جائیں گے، اور چہرہ زمین پہ رکھ کر آگے بڑھتے جائیں گے۔ عمیًا وبکمًا وصمًا، اور ان کی حالت ہوگی کہ وہ اندھے رہیں گے، گونگے رہیں گے اور بہرے رہیں گے۔ تو پروردگار عالم چہروں کے بل چلائے گا۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کس طرح اس دن یہ لوگ چہروں کے بل چلیں گے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ وہ پروردگار جو تمہیں قدموں پہ چلا رہا ہے، وہی پروردگار انہیں چہروں پہ چلائے گا۔ پروردگار عالم کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ تو یہ حالت ہو جائے گی ان لوگوں کی جنہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، بھٹکے رہے، تو وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئیں گے، الٹ جائیں گے، کیونکہ پوری دنیا انہوں نے الٹا نظریہ اپنایا، الٹی باتوں کو اپنایا، تو اب انہیں الٹ دینا ہی مناسب ہے۔ تو تم الٹ کر رہے، تو آج تم کو الٹ دیا گیا، پیر تو اوپر گئے اور چہرہ نیچے آ گیا۔ مأواہم جہنم، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم، دہکتی ہوئی آگ، دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے۔ کلما خبت، جب وہ آگ بجھے گی یا ٹھنڈی ہوگی، زدناہم سعیرا، ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ آگ کچھ ٹھنڈی ہوگی، کچھ بجھنے لگے گی، ٹھنڈی تو نہیں ہوگی۔ ٹھنڈی کا مطلب یہاں پر حقیقت میں ٹھنڈا ہونا نہیں ہے، تپش میں کچھ کمی آئے گی، کمی آتے ہی اور تپش بڑھ جائے گی۔ جس طرح دھوپ ہے، دھوپ ذرا ہلکی ہوئی، پھر اس کے بعد ڈبل دھوپ ہو گئی، پھر کچھ کم ہوئی، پھر اور زیادہ دھوپ میں گرمی بڑھ گئی۔ تو اس طریقے سے جہنم میں انہیں جھونک دیا جائے گا۔ جہنم کی آگ جب بھی بجھے گی، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو اور تیز کر دے گا۔ ذالک جزاؤہم، وہ ان کی جزا ہے۔ کافروں کو یہی جزا ہے۔ کیوں انہیں یہ جزا دی جائے گی؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں انہیں کیوں رکھا جائے گا؟ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کا انہوں نے انکار کر دیا۔ کیسے بڑے مجرم ہیں! ہماری آیتیں قرآن کی آیتیں، اللہ کی آیتیں ہیں، پیغمبروں کے معجزے، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، تو ہماری آیتوں کو انہوں نے انکار کیا۔ سچ پوچھئے تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی آیت ہے۔ آیت کا معنی ہے نشانی۔ نشانی کا کام ہے پتہ دینا۔ ہر مخلوق خالق کا پتہ دے رہی ہے۔ ہر مخلوق زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ میں مخلوق ہوں، میرا خالق ہے، میرا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو ان آیتوں کا انہوں نے انکار کیا۔ وقالو، اور کہنے لگے، جب پیغمبر نے کہا کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تب کافروں نے بطور تمسخر کہا، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، کیا جب ہم لوگ ہڈیاں بن جائیں گے، یعنی ہمارا چمڑا گوشت سب نکل کر صرف ہڈیاں رہیں گی، وَرُفَاتًا، اور یہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، بکنی بکنی بن جائیں گی، ایسی ہماری حالت ہوگی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، خلقاً جدیداً، نئی پیدائش دے کر؟ کیا ہم کو ریکریٹ کیا جائے گا، جبکہ ہم
اس طرح فنا ہو جائیں گے کہ ہمارا جسم باقی نہ رہے گا، ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو ہم کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ نئے طریقے سے کون زندہ کرے گا؟ یہ ان کا سوال رہا۔ آخرت کا انکار کرنے والوں نے اسی نظریے کو پیش کیا کہ انسان مرنے کے بعد جب اسے دفن کیا جائے یا جلایا جائے کسی بھی صورت میں اس کا وجود باقی نہیں رہتا، کیسے وہ دوبارہ زندہ ہوگا؟ پروردگار عالم اس کا جواب دے رہا ہے، اولم یرو، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا؟ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا اپنے دل کی آنکھوں سے؟ ذرا توجہ کرتے، ذرا غور کرتے، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ یقیناً اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ کتنی بڑی مخلوق ہے آسمان، اور آسمان کے بعد زمین کیسی مضبوط مخلوق ہے، تو آسمانوں کو ایک نہیں 7 آسمانوں کو، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اس کا تو انکار نہیں کر سکتے۔ قادرن، بے شک وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، علی ان یخلق مثلہم، کہ انہی کی طرح پیدا کر دے۔ یعنی ایک انسان کو مار دینے کے بعد پھر اسی انسان کو پیدا کر دے، کیا یہ اللہ کے لیے ناممکن ہے؟ وہ تو قدرت والا ہے، اور اس کی قدرت ہے قدرت مطلقہ، وہ ہے قادر مطلق۔ آسمان جیسی مخلوق کو اس نے پیدا کیا، ذرا دیکھو آسمان کو، تمہاری نظر پورے آسمان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو زمین کو بھی اس نے پیدا کیا، کیا وہ زمین و آسمان کے برابر دوسرے زمین و آسمان نہیں پیدا کر سکتا؟ کئی آسمانوں کو پیدا کر سکتا ہے، تو ایک انسان کی طرح دوسرے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، تو کیا اسی انسان کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا، اللہ نے ان تمام کے لیے، لوگوں کے لیے ایک مدت مقرر کر دی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک مدت ہے، اس مدت تک یہ لوگ خبروں میں رہیں گے، پھر جب وہ مدت ختم ہوگی، سور پھونکا جائے گا تو دوبارہ یہ زندہ کیے جائیں گے، تو یہ حقیقت ہے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ، تو ظالموں نے ضد کی، بولے ہم مانیں گے نہیں، انکار پہ جم گئے، اور کسی بات کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے، الا کفورا، مگر ناشکری کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ ناشکری تو برابر کر رہے ہیں، کبھی شکر گزاری انہوں نے نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر نہیں کیا، تو ظالم انکار ہی کر بیٹھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں کہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی قدرت میں کمی ہے، تو اللہ کی کسی بھی صفت میں کمی نہیں، اس کی ساری صفات کاملہ ہیں، یہ ایک صفت بھی اس کی اپنے اندر نقص نہیں رکھتی۔ قل، اے میرے محبوب تم فرماؤ، لوگوں سے کہو، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اے لوگو، یہاں لوگوں سے مراد یہ منکرین ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے کنٹرول میں دے دیے جائیں، تم کو مالک بنا دیا گیا، انتم تملکون، اگر تم مالک بن جاتے، خزائن رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے۔ اللہ کی رحمت کے خزانے کتنے ہیں، جب خزانے کی بات آئے گی تو کمی کا وہاں تصور ہی نہیں۔ اگر کہا جائے کہ کپڑوں کا خزانہ ہے تو کپڑے کی کمی نہیں، پھلوں کا خزانہ ہے تو پھلوں کی کمی نہیں، پھولوں کا خزانہ ہے تو کسی پھول کی کمی نہیں ہے۔ تو رب کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں دے دیے جائیں، پھر تم سے کہا جائے کہ سخاوت کرو، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تب بھی تم لوگ ہاتھ کو روک لیتے،
کیوں ڈر کر؟ خشیت الانفاق، خرچ کرنے سے ہی تم کو ڈر ہے، یعنی خرچ کرنے کے بعد میرا مال کم ہو جائے گا، یہ سوچ کر خرچ کیے بغیر رہنے والا یہ قسم کا آدمی ہے۔ اس سے بھی بدتر ایک آدمی ایسا ہے جو خرچ کرنے سے ہی ڈرتا ہے، ارے خرچ کر بھائی، نہیں میں خرچ نہیں کروں گا، خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اتنا دے دیا گیا کہ رب کے خزانے تم کو دے دیے گئے، پھر اگر کہا جائے خرچ کر تو نہیں کریں گے، یہ بخیل کی فطرت ہے۔ دیکھیے ایک سخی انسان، اس کے پاس 100 روپے ہوں، 100 روپے ہیں تو ایک 10 روپے خرچ کر دے گا، مگر بخیل انسان اگر اس کے پاس 10 لاکھ روپے بھی ہیں، کوئی آ کر کہے کہ 10 لاکھ تمہارے پاس ہیں، صرف مجھے 50 روپے دے دو، میں کچھ کھاؤں گا، میری جان بچ جائے گی، نہیں دے گا، ہرگز نہیں دے گا۔ تو کافروں کے اندر کنجوسی بھی ہے، منکروں کے اندر بخیلی کی صفت ہے، اسی لیے پروردگار نے کہا کہ اگر تم کو میرے رب کے خزانے مل جائیں تب بھی تمہاری فطرت پر قائم رہو گے، تم خرچ نہیں کرو گے، لَأَمْسَكْتُمْ تم روک لو گے مال کو، خشیت الانفاق، خرچ کرنے کے ڈر سے، وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، بے شک انسان تو بڑا کنجوس ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، کنجوس ہے۔ پروردگار عالم کسی کو سخاوت کا جذبہ دے دیتا ہے تو یہ اس کا کرم ہے۔ ہم سخی بن گئے، ہم سخی ہیں، سخی، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہم کو بنا دیا سخی، اگر وہ نہیں بناتا تو ہم بہت بڑے بخیل رہتے۔ تو سخاوت کیا ہے؟ مال کا درجہ کم ہو، انسان کا درجہ بڑھ جائے۔ کنجوسی یہ ہے کہ مال کا درجہ بڑھ کر ہے، انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک آدمی مر رہا ہے، اگر تم 1000 روپے خرچ کر دو تو اسے زندگی مل جائے گی، اگر تمہارے اندر سخاوت کا جذبہ ہے تو 1000 روپے کی حیثیت تمہارے پاس کچھ نہیں، اس انسان کی جان کی تمہارے پاس اہمیت ہے۔ اگر تم کنجوس انسان رہو گے تو سوچو گے کہ 1000 روپے میں خرچ کر دوں تو میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے، ارے بھائی اس کی جان جا رہی ہے، اس کی جان جائے تو میرا کیا جاتا، وہ مرتا ہے تو مرنے دو۔ تو یہ ایک بخیل انسان کی ایسی رذالت ہے، اس کا کمینہ پن ہے کہ بخیل انسانیت کے درجے سے اتر جاتا ہے۔ تو انسان تو ہے بخیل، یعنی عموماً انسان بخیل ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی جنہیں بخیلی سے نجات دے دے وہ لوگ کامیاب ہو جاتے۔ دیکھیے فَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اور مال کو بچا لیتے ہیں، وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ مال ان کے لیے بہتر ہے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ، اے محبوب ان لوگوں کو کامیابی ملے گی ایسا ہرگز مت سوچو۔ تو بخیل ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے اس برائی سے بچا، ان میں بخل بھی ایک ہے، انی اعوذ بک من البخل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میں کنجوسی سے تیری پناہ مانگ رہا ہوں، یعنی اے مولا مجھے کنجوس مت بنا، کیونکہ میں کنجوس بن گیا تو برباد ہو گیا۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں کنجوسی سے بچا لے، ہمارے اندر جذبہ سخاوت پیدا فرما۔ اے رب غفور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ
وصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ